آپ تمام حضرات سے دست ادب کے ساتھ التجا ہے صلوات بجائے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گزارش ہے کہ ماحول مجلس کا بنا لیں، ہم ویسے ہی کم ہیں آج، اور بھی ہماری تعداد میں کمی ہے، تو جتنے حضرات ہیں اس امام بارگاہ میں سب سے میری گزارش ہے کہ اس فرض ادا پر مجلس کا ماحول بنا کے بیٹھیں، ذرا سا قریب آ جائیں اور ہچکچائیں نہیں، اس لیے کہ آپ کا تعاون رہے گا ماشاءاللہ۔ تو سیدہ صلوات اللہ سلام علیہا کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ درود بجائے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، وبفضلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحة القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان عرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير، سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا وقائدنا وإمامنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، مصباح الهدى وسفينة النجاة، عروة الله الوثقى الذي لا انفصام لهم، ألا وهم أهل بيت نبيكم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لا سيما على بقية الله الذي بقيت الدنيا ببقائه ورزق الورى بجوده، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من أول عداوتهم إلى قيام يوم الدين، وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تقریباً زوال کے بعد کی مجلس میں میں نے یہ بتایا تھا، جو اس مجلس میں حاضر نہیں تھے ان کے لیے تھوڑا سا دہرا رہا ہوں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا اپنے سامعین کے سامنے کہ قرآن کا مفہوم کیا ہے، قرآن کے معنی کیا ہے۔ تو قرآن مصدر میمی ہے حالت مفعولیت میں، جس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن اس
کتاب الہی کو کہتے ہیں کہ جس کا ترجمہ ہے پڑھی ہوئی کتاب. تو پڑھی ہوئی کتاب کے لیے ضروری ہے کہ کتاب سے پہلے پڑھنے والا آ جائے تاکہ قرآن بن جائے. پڑھنے والا پہلے تلاوت کرے پھر آیات کا نزول ہو. اس سے پروردگار عالم نے یہ اہتمام کیا کہ پڑھنے والے کو پہلے اپنے گھر بھیجا بعد میں قرآن نازل ہو. اب میرے لفظوں میں اور میرے انداز سے سنیے وہ پڑھنے والا کیسا ہے. صلوات یا محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک آیا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے, ایک آغوش میں لیے ہوئے قرآن سن رہا ہے. میرا مولا پڑھ رہا ہے اور مرسل اعظم سن رہا ہے. تو ایک آیا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے, بلکہ یوں کہوں مصحف ناطق گویا ہوا جب رحل رسالت نہیں. وہ جب مصحف ناطق گویا ہوا رحل رسالت پر اور امامت کی گویائی ہے, نبوت کی سماعت ہے. امام آیا ہوا پڑھ رہا ہے, آغوش میں لیا ہوا مرسل اعظم سن رہا ہے. لانے والا گھبرایا ہوا ہے. کون قرآن لے کر آئے گا؟ آیات الہی کو لے کر لانے والا جبریل امین. آنے والا میرا مولا قرآن پڑھ رہا ہے, نبی سن رہا ہے. جبریل سہما سہما ڈرا ڈرا سا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ پڑھنے والا اس آیت کو اس آیت کی جگہ پر پڑھ دے تو میری امانت چلی جائے گی. امانت چلی جائے گی. لہذا جبریل سہمے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں یہ بچہ ادھر کا ادھر نہ پڑھ دے, ادھر کا ادھر نہ پڑھ دے. لیکن جب پڑھنے والا پڑھ رہا ہے اور نبی ملا رہا ہے تو جبریل بھی مطمئن, نبی بھی مطمئن. نبی اس لیے مطمئن ہے یہ تو وہی بول رہا ہے جو میرے دل میں ہے. جبریل کا اطمینان ہے یہ وہی بول رہا ہے جو میں وہی لے کر آؤں گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک اور ضرور بھیجیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے اپنی قلت کی طرف نہ جائیے گا. ماشاءاللہ ہزاروں تھے مگر خیبر کو فتح نہ کر سکے, ایک تھا جس نے فتح کیا. ماشاءاللہ. نعرہ حیدری. تو عزیزان گرامی علی پڑھ رہے ہیں اور نبی ملا رہے ہیں. ہم جب یہ بات کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ محبت علی میں غلو کر رہے ہیں. نبی تو پڑھے نہیں, کیسے پڑھتے؟ تم نے تو امی بنا دیا. تو کہتے ہیں نبی تو پڑھے نہیں. یہ کہتے ہیں علی نے پڑھا تو یہ تو علی کو نبی سے بڑھا رہے ہیں. نہیں, نبی پڑھے تو کس کے سامنے پڑھے؟ ماشاءاللہ. کس کے سامنے پڑھے؟ نبی پڑھے تو کوئی ملانے والا ہے. اس لیے نبی نہیں پڑھ سکا, علی پڑھنا اس لیے کہ نبی ملانے والا جو آ گیا. درواز میں محمد و آل محمد. بس میں تفسیر میں اتنا کہوں گا, تم جسے چاہو جانشین بنا دو, تمہیں اختیار ہے, مگر ہم تو اسے جانشین مانتے ہیں کہ اس کی زبان میں وہ ہو جو نبی کے دل میں ہو. محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
یا علی حیدری یا علی. تو آپ کا قافلہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہم حضرت عباس تک اسی طریقے سے پہنچیں گے. اور ایک درود بھیجے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور سیرت کے حوالے سے ایک سورہ پڑھنا چاہتا ہوں سیرت النبی کے حوالے سے. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین. کیا مفہوم ہے اس کا؟ یہ پیغمبر، یہ میرا حبیب، قل کہہ دو کافروں سے لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، اور تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کی میں نہیں کرتا. پھر اسی الفاظ کو قدرت نے پھر دہرایا ہے، گویا کہ ایک بیت بازی ہے جو ایمان و کفر کے درمیان چل رہی ہے. ماشاءاللہ صلوات بھیجے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. مسئلہ حل تھا مگر پھر اسی کی تکرار اللہ نے کیا. ہاں، دو آیت پر مسئلہ حل تھا مگر آیت کی تکرار کر کے 6 آیتیں بن گئی. ایسا کیوں ہے؟ لا اعبدو ما تعبدون ولا تعبدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یہاں مسئلہ حل تھا مگر پھر تکرار ہو رہی ہے. تو تکرار اس لیے ہو رہی ہے کہ زمانہ 3 ہوتا ہے، ماشاءاللہ گزرا ہوا زمانہ، موجود حال کا زمانہ، آنے والا زمانہ. تو سیرت پیغمبر خدا بتا رہا ہے. سیرت پیغمبر یہ ہے ماضی میں پیغمبر جس کی عبادت کرتا تھا تم نہیں کرتے تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ حال میں پیغمبر جس کی عبادت کر رہا ہے تم نہیں کر رہے ہو، ماشاءاللہ مستقبل میں جس کی عبادت پیغمبر کرے گا تم نہیں کرو گے. ماشاءاللہ تو معلوم ہوا کہ سیرت یہ ہے کہ ماضی میں بھی اللہ والا ہو، ماشاءاللہ حال میں بھی اللہ والا ہو، مستقبل میں بھی اللہ والا ہو. تو معلوم ہوا کہ نمائندہ الہی وہ ہوتا ہے جو ماضی میں بھی اللہ والا ہو، ماشاءاللہ حال میں بھی اللہ والا ہو، مستقبل میں بھی اللہ والا ہو. لاؤ کسی ایسے کو جو ماضی میں بھی اللہ والا ہو. صلوات بھیجو. صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ لاؤ کسی ایسے کو جو ماضی میں بھی اللہ والا ہو. کوئی نہ ملا سوائے علی کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب سب نے دیکھا جتنے ایمان لانے والے تھے، ہم تو ایمان لائے. ایمان لانا کس بات کی دلیل ہے؟ کہیں ذہن جا رہا ہے؟ ایمان لانا، آج ہم ایمان لائے، ہاں تو کیا پتا چلا؟ کل ہم کافر تھے. ماشاءاللہ آج کا مومن کل کا کافر. ماشاءاللہ تو جو آج ایمان لایا وہ ماضی میں کافر تھا، ماشاءاللہ جو آج اللہ والا بنا ماضی میں اللہ والا نہیں تھا. تو جتنے ایمان لائے ان کو بغض ہو گیا. ماشاءاللہ کہہ رہا ہوں جتنے ایمان لائے سب کو بغض ہو گیا. ان سب ایمان لانے والوں کے جتنے باپ تھے کافر تھے.
مجلس کا ماحول بنا دیا. ماشاءاللہ ہاں. ماشاءاللہ سیدہ تشریف لے آئی ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. میری گزارش ہے اپنی ماں بہنوں سے کہ مجلسوں کا احترام کریں. آپ اپنی نجی زندگی جیسے بھی گزاریں لیکن مجلس کا احترام کریں. یہ سوچیں کہ جناب سیدہ تشریف لے آئیں, ان کے احترام میں میں جرأت کر رہا ہوں جو اپنی نجی زندگی میں حجاب کا خیال نہیں رکھتی مجلس میں کم سے کم باحجاب آئیں, اس لیے کہ سیدہ تشریف رکھتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. تو زمانہ 3 قسم کا ہے. اس لیے پروردگار عالم نے اس سورہ قل یا ایھا الکافرون سے ایک قانون بنا دیا ماشاءاللہ کہ نمائندہ الہی وہ ہوگا جو ماضی میں بھی مومن ہو, ماشاءاللہ حال میں بھی مومن ہو اور مستقبل میں بھی مومن ہو. تو حال والے مومن ملیں گے. حال کا ایمان یہ ضمانت نہیں ہے کہ مستقبل میں بھی مومن ہو. ہاں؟ تاریخ مجھے نہیں پڑھنا ورنہ تاریخ میں بہت. تو مجھے اس حوالے سے سیرت نبی تک جانا ہے اور آج کی مجلس میں دامن وقت میں بہت تنگی آ گئی ہے. میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. ماشاءاللہ آج کے ماشاءاللہ وقت کو لحاظ کرتے ہوئے کل آپ کو جاب میں بھی جانا ہے اور جاب میں جائیے اس لیے کہ بے طریق حلال رزق حلال حاصل کرنا بھی عبادت ہے. ماشاءاللہ شاید اس پر بھی تذکرہ کروں میں آپ کی مجلس میں. تو آج اسلام کا مزاج کیا ہے, کفر کا مزاج کیا ہے, وہ آپ کے سامنے. سیرت طیبہ پیغمبر اسلام سرور اللهم صل على محمد وآل محمد. دیکھیے اگر آپ عربی تھوڑا سا بھی جانتے ہیں تو یہ قل یا ایھا الکافرون خود تفسیر خود بیان کر رہا ہے, کسی مفسر کی طرف جانے خود یہ بیان کر رہا ہے. قل یا ایھا الکافرون, اے پیغمبر کافروں سے کہہ دو. پڑھنے والے کیا وجہ ہے کافروں سے کہنے؟ یہ قل بتا رہا ہے کہ اس سورے کا کوئی پس منظر ہے. ماشاءاللہ کیا ہے پس منظر؟ نبی آیا ایک نیا دین, ایک نیا منشور لے کر, ایک نیا قانون لے کر. اس نئے قانون سے مکے والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا, انتشار پیدا ہوا. ایسا انتشار پیدا ہوا عزیزان گرامی, بہن قرآن پڑھ رہی تھی, ڈنڈا لے کے بہن پہ, ہاں بھائی بہن میں اختلاف ہو گیا, بھائی بھائی میں اختلاف ہوا, باپ بیٹے میں اختلاف ہوا. تو اسلام مذہب کون سا مذہب ہے جو الفت و محبت کا پیغام دیتا ہے, انتشار کا پیغام نہیں دیتا. تو بھائی بھائی میں اختلاف ہو گیا. کفار قریش نبی کی خدمت میں آ کے عرض کی, میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ, نبی کا وجود باعث برکت اور باعث رحمت ہوتا ہے, آپ کے وجود سے تو ہمارے معاشرے میں اختلاف پیدا ہو گیا, انتشار پیدا ہو گیا, بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا, بھائی بہن میں اختلاف پیدا ہوا, باپ بیٹے میں اختلاف پیدا ہوا. تو کیوں نہ ہو ہم مل کر آپ کے ساتھ اس اختلاف کو دور کریں. بس منظر عرض کرنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ ایک کفار قریش ایک فارمولہ حضور کی خدمت میں لے کے آئے
اختلاف کو دور کرنے کا۔ حضور نے پوچھا اختلاف کیسے دور ہو؟ کہ ایک طریقہ ہے، ہم لے کے آئے، آپ کو پسند آئے گا۔ سبحان اللہ۔ کہنے کہ وہ کیا ہے؟ کہ ہم مکے والوں کے 360 خدا ہیں، مکے والوں کے 360 خدا ہیں، اور آپ ایک خدائی کا پرچار کر رہے ہیں۔ خدا ایک ہے آپ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں 360 خدا ہیں، اور سال میں 360 دن ہوتے ہیں، تو ہر دن کا ایک خدا ہوتا ہے، ہر دن کا خدا۔ 360 خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں۔ ہم آپ کے پاس یہ فارمولہ لے کر آئے ہیں کہ آپ 359 دن تک کفار قریش کریں، اے محمد مصطفیٰ 359 دن تک آپ اپنے خدا کی عبادت کیجئے، ایک دن ہمارے بتوں کی بھی عبادت کر لیجئے، اس کے عوض میں ہم 359 دن آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، ایک دن صرف اپنے بتوں کی عبادت کریں گے۔ تو یہ کیا ہے فارمولہ جو کفار نے پیش کیا؟ اس کو ذرا گہرائی میں جائیے۔ اس کی بھی عبادت کرو، اس کی بھی عبادت کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بھی عبادت کرو۔ جب یہ فارمولہ کفار قریش نے پیش کیا، ما ينطق عن الهوى منتظر ہے وہی آئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہی آئی، کہا قل یا ایھا الکافرون، اے پیغمبر کافروں سے کہہ دو اس کی بھی عبادت اس کی بھی عبادت اسلام میں نہیں کرے گی۔ اسلام یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت ہوگی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ہی کی عبادت ہوگی، بھی کی نہیں۔ تو معلوم ہوا مزاج اسلام ہے ہی، مزاج کفر ہے بھی، اس کی بھی عبادت کرو، اس کی بھی عبادت کرو۔ جو معیار قل یا ایھا الکافرون نے دیا کہ جہاں بھی ہو وہاں کفر ہے، جہاں ہی ہو وہاں اسلام ہے، یہ ہے سیرت نبی۔ صلوات بجائے محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو جہاں ہی ہے وہاں ہے اسلام، جہاں بھی ہے وہاں ہے مزاج کفر۔ تو جہاں مزاج کفر ہوگا، اب یہ جو فیصلہ ہو گیا، جہاں ہی ہے وہاں اسلام، جہاں بھی ہے وہاں کفر۔ اب اگر کوئی یہ کہے علی بھی حق پر، امیر شام بھی حق پر، تو یہ ہوگا مزاج کفر۔ مزاج اسلامی ہے علی ہی حق پر، اب نہ کہنا کہ یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے۔ اب اگر کوئی آج کے دور میں کہے کہ حسین بھی حق یزید بھی ہے، تو سمجھو یہ کافر ہے مسلمان۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ اچھا، اس مزاج ہے اسلام اور مزاج کفر،
کی تشریح کے لیے میں حدیثیں بھی پڑھوں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور قرآن کی آیتیں بھی. ماشاءاللہ. اس سے بلند درود بھیجے بر محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو مزاج اسلام ہے ہی اور مزاج کفر ہے بھی. یہ بھی وہ بھی ہے نا, یہ بھی وہ بھی. تو اب آپ کے سامنے عرض ہے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے, ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں ہی ترجمہ کروں یا بھی؟ ہاں یہ ہوگا نا. میں نے جن و انس کو پیدا کیا عبادت ہی کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجمع رچمنڈ کا کہے گا آپ نے کس مولوی کو بتا لیا, یہ تو کہہ رہا جاپ نہ کرو عبادت ہی کرو. ہاں یہ کہہ رہا ہے کچھ کام نہ کرو عبادت ہی کرو. کہاں سے پکڑ رہا ہے؟ سلوات بھیجو محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بھائی کیا ہے ہماری زندگی میں, کیا ہے؟ جاب بھی کرو, نماز بھی پڑھو, سروس بھی کرو, روزہ بھی رکھو, یہ بھی ہے نا. عبادت بھی کرو, جاب بھی کرو, تو بھی آیا ہی نہیں. یہ مولوی صاحب کیا ہے یہی کر رہے ہیں, یعنی عبادت ہی کرو, عبادت کے علاوہ کچھ نہ کرو. نہیں عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک سلوات بھیجو محمد والوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مجلس ختم ہو گئی, مجلس ختم ہو گئی. اس کے بعد میزبان نے دسترخوان بچھا دیا کھانے کے لیے. ہمارے اعزاز میں کچھ مومنین بھی موجود تھے. ہم مجلس ختم ہوئی, وضو کیے, نماز پڑھنے لگے. کیا کر رہے ہیں؟ نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. نماز پڑھنے, نماز پر نماز, نماز پر نماز. مومنین انتظار کر رہے ہیں کہ مولانا کی نماز ختم ہو تو شروع کیا جائے. مولوی صاحب ہیں کہ نماز پر نماز پڑھ رہے ہیں, عبادت پر عبادت کیے جا رہے ہیں. جب دیر ہو گئی تو میزبان نے کہا آپ لوگ بسم اللہ شروع کیجئے. تم لوگ آواز جب فارغ ہو جائیں گے ان کو کھلا دیا جائے گا. مومنین کھا کے چلے گئے, ان کی نماز ختم ہو گئی. نماز پر نماز, عبادت پر عبادت. اتنی عبادت کہ میزبان بھی عاجز آ گیا. انتظار کرتے کرتے اونگنے لگا تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ میں تو سونے جا رہا ہوں, یہ جب فارغ ہوں تو آپ کھانا کھلا دینا. یہ نماز پر نماز پڑھ رہے ہیں کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ مجمع دیکھے کہ بڑے عبادت گزار ہیں تو یہ عبادت ہو رہی ہے دکھانے کے لیے, ریا کے لیے. تو قدرت کہہ رہی ہے عبادت نہیں ہے, اس لیے کہ تم نے رضائے مخلوق کے لیے کیا ہے, رضائے الہی کے لیے نہیں. تو یہ معیار یہ بنا کہ جو کام رضائے الہی کے لیے ہو وہ عبادت. لہذا اگر جاب کرنا رضائے الہی کے لیے ہو عبادت, سیاست کرنا رضائے الہی کے لیے ہو تو عبادت, سڑک پر چلنا رضائے الہی کے لیے ہو تو عبادت, بچوں کی پرورش کرنا رضائے الہی کے لیے ہو تو عبادت. معیار بنا رضائے الہی. صلوات محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو عزیزان گرامی, ایک حدیث شریف, وہ حدیث شریف ہے کہ جس کو تحفہ اثنا شریعہ نے بھی مانا ہے. جانتے ہیں تحفہ اثنا شریعہ ایک ناصبی دشمن اہل محبت نے لکھی ابطال مذہب تشیع کے لیے. اسی کتاب کا جواب ہے ابقات الانوار.
नाम सुना होगा बकातुल अनवार, अल्लामा हामिद हुसैन लखनवी की लिखी हुई। तो वो भी लिखता है इस हदीस को। पैगंबर ने फरमाया मसल अहल बैत कमसल सफीनत नूह मन रकिबा नजा व मन तखल्लफ अन्हा सल्ला व गरका व हवा। मेरे अहले बैत की मिसाल माशाल्लाह माशाल्लाह मिस्ल सफीना नूह की। माशाल्लाह माशाल्लाह मन रकिबा, जब वो हदीस इस हदीस सफीना को लिखते हैं, सफीना नूह, इस हदीस का नाम हदीस सफीना है। मसल अहले बैती का मसल सफीनत नूह। मेरे अहले बैत वो बोलते हैं, हम भी इस हदीस को मानते हैं, सिर्फ आप नहीं हम भी मानते हैं। भी कहा गया दरबार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मगर कहते हैं इसके साथ एक और चीज है। कहने लगे क्या? का हम मानते हैं अहले बैत सफीना नजात हैं, लेकिन हुजूर ने एक हदीस और फरमाई है। कहा क्या? अस्हाबी का नजूम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, और कश्ती बगैर सितारे के चलती नहीं। बगैर कश्ती का रुख का तयन सितारों से होता है। कश्ती के रुख का तयन किधर जाना है वो सितारों से सिमत मालूम किया जाती है। तो उम्मत कश्ती की मुहताज, कश्ती सितारे की मुहताज है ना। अब वो कह रहे हैं, क्या जवाब है आपका? सलवार भेजे ताकि जवाब जहन में आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं कहूंगा बेशक किश्ती सितारों की मुहताज। कौन सी किश्ती? दुनियावी किश्ती सितारे की मुहताज होती है। माशाल्लाह पैगंबर ने क्या कहा? मसल अहल बैती का सफीनत नूह, माशाल्लाह मेरे अहले बैत मिस्ल सफीना नूह के हैं। सफीना दुनिया नहीं, माशाल्लाह सफीना नूह कहा। अब नूह का सफीना जब चल रहा था तो आसमान से धुएंधार बारिश हो रही थी। जब बारिश धुएंधार हो तो सितारे गायब होते हैं। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह। तब आप फैसला कीजिए, मैं तर्जुमा ही करूं या भी करूं। तो अहले बैत ही नजात हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह अहले बैत ही नजात हैं, अहले बैत ही जरिए नजात हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या मोहम्मद मुस्तफा जरिए नजात नहीं है? क्या आपका अकीदा है? मैं तो समझता हूं कि हुजूर जरिए नजात है, अहले बैत जरिए नजात है, तो भी होना चाहिए, ही नहीं तो क्या होना चाहिए? भी होना चाहिए। हुजूर भी जरिए नजात है, हुजूर के अहले बैत भी जरिए नजात है। अकीदा क्या है? हुजूर जरिए नजात है, अहले बैत जरिए नजात है, तो भी आना चाहिए। भी आया तो मिजाज कुफ्र बना, मिजाज इस्लाम है ही। तो मुझे तर्जुमा करने दीजिए कि अहले बैत ही जरिए नजात है। माशाल्लाह अब कोई सवाल ये ना उठाए कि क्या हुजूर जरिए नजात नहीं है। मैं करूंगा हदीस के अल्फाज को गौर कीजिए। हदीस में क्या है? मसलु अहले बैत का मिस्ल सफीन नूह, मेरे अहले बैत मिस्ल सफीना नूह के हैं। तो सफीना अलग है
نوح الگ ہیں، کشتی الگ ہے، نوح الگ ہیں۔ اب اگر کوئی نوح کو تلاش کرے تو کہاں ملیں گے؟ پہاڑ کی چوٹی پر ملیں گے یا کشتی میں؟ تو نوح جہاں ملیں گے وہیں محمد مصطفیٰ بھی ملیں گے۔ صلوات محمد محمد والے محمد۔ لہذا اما دامن وقت کو دیکھتے ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ پڑھیں مولانا کیونکہ ماشاءاللہ 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 ہر چیز کا خیال رکھنا۔ صلی اللہ محمد والے محمد۔ بہت وقت ہے، بہت وقت ہے۔ صلوات بھیجو محمد۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ مولانا گھڑی اتارتے؟ گھڑی تو سامنے ہے۔ نہیں اتار دیتے نہیں آج کی رات؟ نہیں نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پروردگار عالم نے کہا ہے تمہارے لیے وقت مقرر لکھ دیا گیا ہے نماز کے لیے، تو گھڑی نہیں اتر سکتی۔ وقت معین قدرت نے کر لیا ہے۔ کتاب موقوتا آیا ہے، وقت معین ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک حدیث ماشاءاللہ اخلاق پیغمبر اور سیرت پیغمبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہر چیز کا خیال کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے نا۔ نماز جماعت کا حکم یہ ہے کہ نماز جماعت مستحب ہے، اختصار کے ساتھ پڑھی جائے، طولانی نہ پڑھی جائے۔ نماز جماعت اختصار کے ساتھ پڑھی جائے۔ آپ 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھتے ہیں تو جماعت میں صرف 1 مرتبہ پڑھیے۔ کیوں؟ کہ اس میں ہر ایک کا لحاظ رکھنا ہے۔ اس میں بزرگ بھی آتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس میں ایسے بھی آتے ہیں جن کو کوئی کام ضروری ہوتا ہے تو سب کا خیال کرنا۔ یہ شریعت سہلہ ہے، ماشاءاللہ آسان ترین دینی طرح۔ حضور جب اپنے گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے تو بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے حضور، لیکن جب کوئی دق الباب کرتا تھا تو نماز شارٹ کر دیتے تھے، مختصر کرتے تھے۔ تو ہر ایک کا خیال کرنا ضروری ہے، ماشاءاللہ۔ ورنہ کل سے لوگ کہیں گے یہ تو مولوی بڑی لمبی مجلس پڑھتا ہے، ہمارے جاب پر جانے کا خیال بھی نہیں کرتا، تو جو باتیں ہم کہنا چاہتے ہیں وہ کل کہہ نہ پائیں گے۔ صلوات بھیجو محمد۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تو اب ایک حدیث اور اسی حدیث کے سہارے سے حضرت عباس تک مجھے پہنچنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کل لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا ماشاءاللہ رَجُلًا سبحان اللہ سبحان كَرَّارًا اللہ۔ غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کل میں ایسے کو علم دوں گا، اب میں اس حدیث کا ہی ترجمہ کروں یا بھی کروں؟ ہاں؟ میں کل ایسے کو علم دوں گا جو مرد ہی ہوگا، رجلان مرد ہی ہوگا، کرارن کرار ہی ہوگا، اللہ ہی کو دوست رکھتا ہوگا، ماشاءاللہ یہ نہیں کہ اللہ کو بھی دوست رکھتے انہیں بھی دوست رکھتے۔ ماشاءاللہ صلوات بھیجو محمد۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ اور آپ کے علم میں اضافے کے لیے یہ عرض کرتا چلوں، علم معانی بیان میں یہ لکھا ہے، امام سکاتی فرماتے ہیں
کہ عربی میں جو لفظ بولا جاتا ہے اس کا ایک مفہوم ہوتا ہے اور ایک منطوق. جو لفظ بولا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نطق. لفظ بولنے سے جو سمجھ میں آئے اسے کہتے ہیں منطوق. اس کا اپوزٹ جو سمجھ میں آئے اسے کہتے ہیں مفہوم. ہر گفتگو کا ایک منطوق ہوتا ہے لفظ سے جو سمجھ میں آئے, اور اس کا اپوزٹ جو سمجھ میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں مفہوم. احادیث میں یہ بتایا گیا ہے منطوق بھی حجت ہے, مفہوم بھی حجت ہے. اگر دیندار عالم آئے تو اس کا احترام کرو. اگر آپ کے پدر بزرگوار نے آپ سے کہا بیٹا گھر میں دیندار عالم آئے تو اس کا احترام کرو, یہ ہوا منطوق. مفہوم کیا ہوا کہ اگر بے دین عالم آئے تو احترام کرنا ضروری نہیں, یہ ہوا مفہوم. اس کو آپ سمجھ گئے؟ سلوات بھیجیے, آگے بڑھیے. اب منطوق میں پڑھوں گا, مفہوم آپ پڑھیے گا. لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا, کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا. یہ ہے منطوق. مفہوم کیا ہے؟ کل سے پہلے جنہیں دیا گیا صلوات محمد. حدیث پیغمبر نے امت مسلمہ کے بہت سے مسائل حل کر دیا, بحث کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں, کون جمع رہا, کون کھسک گیا, میدان میں کون جمع رہا, کون کھسک گیا. ہاں, یہ تو حدیث نبی سے ظاہر ہے. لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا, اسے علم دوں گا جو جمع رہے گا. تو معلوم ہے کرتے کسے دیا؟ صلوات بھیجو اسے علم دوں گا جو اللہ کو دوست رکھتا ہوگا اور اللہ اسے دوست رکھتا ہوگا. اللہ کو دوست رکھنے کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں, مگر نبی کا اللہ اسے دوست رکھتا ہوگا. تلاش کرو وہ کون ہے. صلوات بھیجو محمد. اچھا, پیغمبر نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں کل فلاں کو علم دوں گا. ہاں, تو جتنوں کے دلوں میں آرزو تھی کہ علم ملے وہ رات بھر نہیں سوئے, رات بھر نہیں سوئے. تو رات بھر کیا کیا؟ شب داری کی. حضور والا علم کی آرزو میں شب داری کرنا آپ کے بزرگوں نے ہمیں سکھایا. صلوات بھیجو محمد. تو علم ہم اٹھاتے ہیں اس لیے کہ علم سنت رسول اعظم. خیبر میں رسول اللہ نے علم اصحاب کو دیا, وہ اس کی عزت کو سنبھال نہ سکے, ایک ایک کو دیا, آخر میں علی کو دیا. تو علم کس نے دیا؟ پیغمبر اسلام نے دیا. تو علم دینا حضور کی سنت, علم کی حفاظت کرنا ہماری سیرت ہے نا. کہتا کہ ہاں علم حضور کی سنت ہے.
मगर हुजूर ने जो आलम दिया था उसमें पंजा नहीं था। बिदअत तो यहाँ से आई कि आपने पंजा लगा दिया। हुजूर ने जो आलम दिया था पंजा नहीं था। मैंने कहा आपने तारीख पढ़ी है? कहा हाँ। हमने कहा आप सच भी कहते हैं गलत भी कहते हैं। पूछा सच कैसे? हमने कहा एक हद तक आपकी बात सच है। हुजूर ने जो अलम दिया बदरो हुनैन उहद में, उसमें पंजा नहीं था। बदर में जो अलम दिया था उसमें पंजा नहीं था। उहद में जो अलम दिया उसमें पंजा नहीं। हुनैन में जो अलम दिया उसमें पंजा नहीं। लेकिन खैबर में पैगंबर ने जब अली को अलम दिया तो उसमें पंजा आ गया। एक तलाश है मेरी, आपके हवाले कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। खैबर से पहले अलम में इस्लाम में पंजा नहीं था, लेकिन अलम इस्लाम अली के हाथ में जब खैबर में आया तो पंजा आ गया। पूछा कैसे? हमने कहा पैगंबर ने तन्हा अलम थोड़ी दिया है। अलम के साथ 5 निशानियां दी है। एक निशानी रजोड़ की, दूसरी निशानी कर्रार की, तीसरी निशानी गैर फर्रार की, चौथी निशानी अल्लाह को दो सकता होगा, 5वीं निशानी अल्लाह उसे दो सकता होगा। 5 निशानियों के साथ अलम दिया था। उस 5 निशानियों तक निजात या जहन इस्लामी को पहुंचने के लिए हमने पंजा लगाया, ताकि मुसलमानों का जहन इसकी तरफ जाए कि अली 5 निशानियों के साथ गए थे। एक और दुरूद भेजो। बस अजीज़ान किराम, ये आज की मजलिस जिस शहंशाह कमर बनी हातिम से वाबस्ता है, ये उसी अली के चिराग है, चश्म चिराग। अल्लाह, मैंने अर्ज किया था दोपहर की मजलिस में कि मौलाए कायनात ने अपने भाई अकील से कहा था, भाई अकील किसी बहादुर खानदान को तलाश करो। अकील तलाश करते करते हुजाम के पास गए और कहा कि मैं तुम्हारी बेटी फातिमा के लिए रिश्ते का पैगाम लेकर आया हूं। मुजाहिद ने पूछा किसका? का फर्जंद अबू तालिब अली इब्न अबी तालिब। तो उसने कहा इससे बेहतर हमारे लिए इफ्तिखार का कोई मसला नहीं, मगर मैं अपनी बेटी की रजा के बगैर जवाब नहीं दूंगा। बाप गया बेटी की रजा का, बेटी तुम्हारे लिए अली इब्न अबी तालिब का रिश्ता आया है। बाबा इससे बेहतर क्या हो सकता है? मुस्कुल कुशा का बेटी ने हाँ कह दिया, रिश्ता जुड़ गया। मुझे पुलिस दास्तान नहीं अर्ज करना, मुझे इतना अर्ज करना है, जब इस शहजादे की विलादत हुई आंखें नहीं खोली। कमर बनी हाशिम ने आंखें नहीं खोली। बिल्कुल वही अंदाज है कि जब विलादत अली हुई खाने काबा में,
علی نے آنکھیں نہیں کھولی، جب آغوش رسالت میں آئے تب آنکھیں کھولی. بس یہی انداز تھا استعداد کا. جب آغوش امام حسن میں آئے، بھائی نے بھائی کا احساس کیا، آنکھیں کھول دی. تو سب سے پہلے عباس نے جس شے کو دیکھا وہ حسین کا چہرہ مبارک تھا. حسین آغوش میں لیے ہوئے مسجد نبوی میں آئے، اور آنے کے بعد حسین نے کہا، عجیب نظام مشیت ہے بابا جان، میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج ایک چیز مانگنا چاہتا ہوں. مولا نے فرمایا، میرے لال تم مانگو اور ہم نہ دیں یہ ناممکن ہے. میرے لال کیا چاہیے؟ کہا بابا جان کچھ نہیں، پروردگار عالم نے مجھے ایک بھائی عنایت فرمایا ہے، آپ کو ایک بیٹا، آپ اسے مجھے دیں. کہا جاؤ حسین، میں نے عباس کو تمہارے حوالے کر دیا. اور یہی عباس جب جنگ صفین ہو رہی تھی، جب جنگ صفین اور معاویہ کے لشکر کی طرف سے ایک نامی پہلوان لشکر علی کی طرف آیا، ہر من مبارزن، لشکر علی میں کوئی ہے جو میرے مقابل میں آئے؟ اس مست فیل کی آواز جب علی کے کانوں میں آئی، کہا یا بنیا عباس الیہ، بیٹا عباس میرے قریب آؤ. عباس کا بچپنا ہے جنگ صفین میں. عباس قریب آئے، امام نے عباس کو سجا کر گھوڑے پر سوار کیا، کہا بیٹا اس دشمن خدا اور رسول کے مقابل میں جاؤ. عباس گئے. عربوں میں یہ دستور تھا اس زمانے میں، جب ایک پہلوان نکلتا تھا ایک لشکر سے، دوسرے لشکر کا جب پہلوان نکلتا تھا مقابل میں آتے تھے لڑنے کے لیے، تو چہرے پر نقاب ڈال لیتے تھے. یہ عرب کا دستور تھا، نقاب ڈال کر جنگ کرتے تھے. تو امام نے عباس کے چہرے پر نقاب ڈال کے بھیجا. عباس گئے اور اس پہلوان نے دیکھا کہ ایک بچہ چلا آ رہا ہے میرے مقابل میں. تو اس پہلوان نے امیر شام معاویہ سے کہا، یہ تو میری توہین ہے ایک بچے کے مقابل میں لڑوں. امیر شام نے کہا کہ تو اس کو بچہ سمجھتا ہے؟ کہاں یہ بچہ ہے، میری توہین ہے. اس کے لیے تو میرا ایک بیٹا کافی ہے. میں جا رہا ہوں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں، اس کا سر قلم کر کے تیرے قدموں میں گرا دے گا. وہ واپس گیا، اپنے بیٹے کو بھیجا. عباس سے مقابلہ ہوا. عباس نے ایک بار میں 2 حصے میں اس کے بیٹے کو واصل جہنم کیا. 7 بیٹے تھے، باری باری آئے، سب کو علی کے شیر نے علی کی طرح سے 2 حصے میں تقسیم کر دیا. پھر ان 7 بیٹے کا باپ یہ کہتا ہوا آیا کہ میرے 7 بیٹے کو تو نے قتل کیا، اب سنبھال اپنے کو. اب وہ جب رجل پڑتا ہوا آگے آیا تو علی کے لال نے تلوار اٹھائی، مقابلہ ہوا. اس مست فیل کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے، اسی انداز سے جیسے حیدر نے خیبر میں مرہد کے 2 ٹکڑے کیے. انداز وہی جو حیدر کا خیبر میں تھا، برابر کے ٹکڑے اسی انداز سے کیے. تو لشکر شام میں آواز بلند ہوئی، آزاد علی ابن ابی طالب، یہ شخص جو نقاب ڈال کے لڑ رہا ہے
یہ علی ہیں. لوگوں نے پوچھا کیسے کہہ رہے ہو؟ کہا ہم خیبر میں تھے، ہم خیبر میں تھے، ہم نے دیکھا ہے. یہ علی کی شان ہے کہ دشمن کے برابر کے 2 ٹکڑے کر دینا. یہ علی کی شان ہے، اور یہاں برابر کے ٹکڑے ہو رہے ہیں. یہ علی کے سوائے کوئی نہیں ہے. بس یہ آواز جب گونجی ہذا علی ہذا علی ہذا علی، ہر جگہ سے یہ علی ہے، یہ علی ہے. تو مولا نے کہا بنی علی، بیٹا عباس واپس آ. جب عباس واپس آئے کہا نقاب الٹ دو، لشکر شام دیکھ لے تم کون ہو. جب علی کے لال نے نقاب الٹی تب لشکر شام نے دیکھا یہ علی نہیں، یہ قمر عشیرہ ابو الفضل عباس. اسی لیے عباس کی شجاعت کا ڈنکا بج گیا تھا، بہادروں پر روب چھا گیا تھا. عباس کے نام سے لرز اٹھتا تھا لشکر. مگر ہائے افسوس، اس دلیر کو جنگ کرنے کا موقع زمانے نے نہیں دیا. اس بہادر کو جوہر شجاعت کا مظاہرے کا کائنات نے موقع دیا. میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے عباس کے سلسلے میں. یہ باب الحوائج ہے، یہ وہ در ہے کہ جس در پر ہر ایک مانگنے والے کی حاجت پوری ہوتی ہے. اس لیے آپ کا لقب پڑا باب الحوائج. متوکل کے دور میں زائرین کو کربلا جانے کی اجازت نہیں تھی. بنی عباسیہ کا وہ ظالم بادشاہ ہے کہ جس نے بنی امیہ سے زیادہ شیعان آل محمد پر ظلم ڈھائے. متوکل کربلا جانے کے سارے راستے اس نے بند کر دیے تھے، اپنے پہلے بٹھا دیے تھے. اس کی فوج نگراں تھی، جو کربلا جائے وہ گرفتار ہوتا تھا. مگر چاہنے والوں نے اس وقت بھی قربانیاں دے کر امام مظلوم کی قبر تک پہنچے اجازت دینے کے لیے. آج تو بہت آسان ہے عزیزان گرامی. سر قلم کروائے زیارت سید الشہداء میں، شان قلم ہوئے محبت سید الشہداء میں. بیویاں اپنے گود کے پالوں کو قربان کیا. اتنی قربانیاں دی ہیں تب جا کے آج مذہب تشیع زندہ ہے. اسی زمانے کا واقعہ ہے، متوکل کے دور کا. ایک ضعیفہ، ایک مومنہ نے دارالسلام بغداد میں اپنے جوان فرزند سالے سے خواہش ظاہر کی، اور وہ ضعیفہ نابینا ہے، اندھی. کہا بیٹا بڑا زمانہ ہو گیا، مولا آقا ابا عبداللہ کی قبر کی زیارت ہم نے نہیں کی، کیا بیٹا ممکن ہے اس دور متوکلی میں ہمیں لے کر چلو؟ کہا ہاں مادر گرامی آپ کی خواہش ہے، ہم آپ کو لے کے چلیں گے. مگر مادر گرامی تھوڑا انتظار کی، جب شب کی تاریکی چھا جائے گی اور بغداد کے لوگ اپنے خواب استراحت پہ چلے جائیں گے، گلیوں میں سناٹا ہو جائے گا، تو ہم آپ کو اپنی پشت پر سوار کر کے آپ کو کربلا لے جائیں گے. وقت مقررہ ہوا. سنیے گا یہ واقعہ باب الحوائج. تو اس نے اپنی ماں سے کہا اور ماں کو اپنے کاندھے پر سوار کیا، اپنی پشت پر سوار کیا، لے کر چلا. جس نے بغداد دریائے دجلہ پر جو پل ہے، عربی میں پل کو جسر کہتے ہیں، جس نے بغداد پر جو اپنی ماں کو لے کر پہنچا، جو راستہ کربلا کو جاتا تھا،
वहां मुतवक्किल के सिपाहियों का पहरा था। सिपाहियों ने इसे पकड़ लिया और पकड़ लेने के बाद कहा, कहाँ जा रहे हो? करबला जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हो? फर्जंद फातिमा की कब्र की ज़ियारत के लिए। क्या तुम्हें नहीं मालूम है बादशाह वक्त मुतवक्किल का ये ऐलान है, कोई करबला नहीं जा सकता। करबला जाना होगा तो कुर्बानी देना होगा, कुर्बानी दो तो करबला जाओ। अल्लाह अकबर। क्या मेरे पास तो कुछ नहीं है, क्या कुर्बानी दो? ये मेरी बूढ़ी माँ है। किसी सिपाही ने कहा इसकी माँ को दरिया में फेंक दो, दूसरे सिपाही ने कहा इसको दरिया में फेंकने से फायदा क्या, ये तो अंधी है बेचारी, जरा इसको ना फेंको, इसके बेटे को दरिया जगरा में फेंक दो। बेटे को सिपाहियों ने उठा के दरिया जगरा में फेंक दिया। बेटे को उठा के दरिया जगरा में फेंक दिया और माँ बेचारी तड़पती रह गई और ये सोचती रही कि मेरा बेटा दरिया में डूब कर हलाक हो गया होगा। ये सोच रही थी कि एक मर्तबा बेटे की आवाज उसके कानों में गूंजी, मादर गिरामी उठिए, मैं आपको करबला ले जाऊं। बेटा तुम कैसे आ गए? कहा, कुछ न पूछिए ए मादर गिरामी, हम जिसके इश्क में जल रहे थे उसी ने अबुल फजल अब्बास को भेजा कि हमको दरिया से निकालना। ये मौला अबुल अब्बास मेरे सामने मौजूद है। ए बेटा मैं अंधी हूँ, मौला अबुल अब्बास तक मुझे ले चलो। ए बेटा मुझे मौला के कदमों पर गिरा दो। ए बेटा मैं चाहती हूँ कि अबुल अब्बास के हाथों का बोसा दूं, बस ये सुनना था कि बेटे ने सर पीट दिया। ए मादर गिरामी, अब्बास के चाले करबला में कलम हो गए। अजरकुम रब्बुकुम, खुदा को किसी गम नहीं सिवा गमे बदू। ये वफा की वो कंदील थी कि जिसमें हुसैन ने देखा तो कुव्वत बाजू नजर आया, ज़ैनब ने देखा तो दिल की धड़कनें नजर आई, सकीना ने देखा तो सक्काए सकीना नजर आया, असहाब ने देखा तो अलमदार नजर आया। अल्लाह कद इस्तजार हुसैन बिल अब्बास। रोज आशूरा इमाम हुसैन हजरत अब्बास की पनाह में थे। बड़ी अजीम शख्सियत है। और जब अब्बास की आवाज इस्तिगासा और आप फरियाद बुलंद हुई, या सैयदी अदरिकनी, मौला फर्जंद फातिमा मदद कराइए। इमाम हुसैन ने क्या जुमला फरमाया, अलान इनकसर ज़हरी व शमतत बिल अदा। भैया अब्बास, तुम्हारी आवाज इस्तिगासा ने हुसैन की कमर तोड़ दी। हुसैन अब तन्हा अपने को महसूस कर रहा। शमतत बिल अदा, दुश्मनों ने मुझे चारे तरफ से घेर रखा। वक़ल्लती, अब तमाम चारा साजियां बंद हो गई मेरे लिए। इमाम हुसैन ने मौका नहीं है, मैं तो वरना हजरत अब्बास की जंग पड़ता, ये हजरत अब्बास का मारिका पड़ता। इमाम आली मकाम ने अपने को वहां तक पहुंचाया जहां अब्बास गिरे थे। और जब अब्बास गिरे थे तो अली अकबर भी मौला के साथ साथ गए। एक रवायत भी है।
فاطمہ کا لال تلاب گرم پر بیٹھ جاتا ہے اور عباس کے سر کو اپنی آغوش میں رکھتا ہے. جیسے عباس کو یہ محسوس ہوا کہ فاطمہ کے لال کی آغوش ہے میرا سر ہے، وفادار نے سر کھینچ لیا. امام کا دل تڑپ اٹھا، کہا بھیا کا کوئی تکلیف ہو گئی جو سر کھینچ لیا؟ کہا نہیں آقا، بڑا آرام تھا، مگر آقا تصور میں یہ آیا یہ غلام ہے اور فاطمہ کے لال کا زانو ہے. تھوڑی دیر کے بعد آقا جب آپ زلجلال سے گریں گے تو کوئی آپ کو زانو دینے والا نہ ہو. خدا آپ کو کسی غم سوائے غم آل محمد. دیکھا شہزادہ علی اکبر بوڑھے باپ کے ساتھ آواز دی، بنیا علی اکبر، بیٹا علی اکبر، تم سے میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں. چچا جان کیا وصیت؟ کہا عرب کی یہ خصلت ہے کہ جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں شہادت کے بعد تو اس کے لاشے پر گھوڑے دوڑاتے ہیں. اے علی اکبر اگر تم زندہ رہنا اور عمر سعد آقا کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے تو عمر سعد سے جا کے کہنا فاطمہ کے لال پر گھوڑے نہ دوڑائے، ارے عباس کے لاشے پر اللہ. امام حسین سے کچھ وصیتیں اے بھیا کیا کچھ تم کہنا چاہتے ہو؟ کہاں آقا میں نے سنا ہے کہ جب میں نے آنکھ کھولی تھی تو سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. آقا میں یہ چاہتا ہوں دنیا سے رخصت ہوں تو آپ کی آخری زیارت آپ کی. کہا عباس میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں. کہا مولا کیسے دیکھوں؟ ایک آنکھ میں سر کا خون پیوست ہے، دوسری آنکھ میں تیر چبھا ہوا. اللہ حسین نے بڑی شفقت سے تیر نکالا، دامن آبا سے خون کو صاف کیا. ایک مرتبہ عباس نے آنکھیں کھولی، حسرت بھری نگاہ سے حسین کا چہرہ دیکھا. حسین نے کہا بھیا تمہاری آرزو پوری ہو گئی. ارے بھیا حسین کی بھی ایک آرزو ہے. کہا آقا کیا آرزو ہے؟ اے میرے عباس تم نے حسین کو کبھی بھائی کہہ کے نہ پکارا. ارے حسین کی آرزو ہے آخر وقت بھائی کہہ کے پکار لو. ارے عباس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا آقا مولا میں کیسے آپ کو بھائی کہوں؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا آقا جب ہم لوگ مدینے سے چل رہے تھے تو میری ماں ام البنین نے یہ کہا تھا بیٹا عباس فاطمہ کا لال، اس کا خیال رکھنا، اسے بھائی نہ سمجھنا، ہمیشہ آقا کہنا، اپنے کو غلام سمجھنا. یہ ماں کی وصیت ہے، ماں کی وصیت کی مخالفت میں نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. مگر امام نے فرمایا بھیا ماں کا مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، مگر ماں سے زیادہ مرتبہ اپنے زمانے کے امام کا ہے. میں امام کی حیثیت سے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آخر وقت میں مجھے بھائی کہہ کے پکار لو. امام نے جب حکم دیا تو بڑا دیکھا بھیا میری آرزو یہ ہے کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جانا، اس لیے کہ مجھے
زندگی میں چلے ابا